لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں لکھا ہے کہ اس دور میں شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے، لیٹ شادیاں ہو رہی ہیں۔ بعض اوقات مختلف اسباب کی وجہ سے شادیاں لیٹ ہوتی ہیں، اور جب شادیاں لیٹ ہوتی ہیں تو پھر گناہوں کا بازار گرم ہوتا ہے، اور لوگ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ناجائز طریقہ کار کو اپناتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ پھر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے ناجائز رشتے، ناجائز تعلقات قائم ہوتے ہیں، اور پھر جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد پہلی شب کو، پہلی رات کو کیا اپنی بیوی کو اپنی پاسٹ، اپنے گزشتہ کے معاملات، اپنے پہلے کے جو گناہوں برے معاملات ہیں، جو بھی ناجائز رشتے ہیں، وہ سارے کیا اپنی بیوی کو بتانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بتانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ آئیے آپ توجہ کے ساتھ یہ ساری باتیں سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ یقیناً یہ المیہ ہیں، قوم کو، سماج کو اس پر غور کرنی پڑے گی کہ شادیاں جلدی ہوں۔ بلا وجہ کئی بار بنا کسی معاملات کے بھی لوگ شادیوں میں تاخیر کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں شادیوں میں تاخیر کر کے، اور کئی بار شادیوں کی مہنگی ہونے کی وجہ سے بھی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں۔ اور جب شادیاں لیٹ ہوتی ہیں تو شیطان پھر نوجوان لڑکے لڑکیوں کو گناہوں کی طرف لے جا کر کے گناہوں کا بازار گرم کرتا ہے۔ بہرحال یہ اپنا ایک ٹاپک ہے، لیکن اصل سوال جو ہے کہ کیا پہلی شب کو، شب عروسی کو، اپنی دلہن کو اپنی پاسٹ، اپنی گزشتہ زندگی کے سارے معاملات بتانا ضروری ہے یا نہیں بتانے سے بھی چلے گا؟ آئیے توجہ کے ساتھ پورا بیان آپ سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ بنیادی طور پر یوں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پورا بیان سنیے گا، لیکن بنیادی طور پر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے، اور ضرور ہے بھی ایسا، شریعت کا اصول بھی یہی ہے کہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ گناہ تو گناہ ہی ہے، اور گناہ کا جو اظہار ہے یہ بھی گناہ ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ کبیرہ گناہ اور معاصی یعنی نافرمانیوں کا اعلان کرنا، یعنی کسی کو بتانا، اپنے گناہوں کا کسی کو بتانا، ایک ایسا گناہ ہے جو کہ ڈبل گناہ کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ اگر اپنے گناہ کو کسی کو بتا رہے ہیں تو یہ ڈبل گناہ ہے، اور وہ کسی کو بتانے میں وہ آپ کی بیوی ہو، آپ کا دوست ہو، آپ کے والدین ہو، آپ کا کوئی بھی قریبی ہو، اگر آپ اپنے گناہ کے بارے میں کسی کو بتاتے ہیں تو یہ ڈبل گناہ ہے۔ جی ہاں، گناہ، اور گناہ پر گناہ کا اظہار، یہ گناہ پر گناہ ہے، اور بعض اوقات اس کے کرنے والے کو کفر تک بھی لے جاتا ہے، جبکہ اس کے فعل پر فخر اور اس کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے اعلان کرے۔ اور اس حکم میں صغیرہ اور کبیرہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری ساری امت سے درگزر کر دیا گیا ہے، میری ساری امت معاف کر دی گئی ہے، سوائے اعلانیہ اور ظاہر کرنے والوں کے۔ اعلانیہ گناہ کرنے والے اور گناہ کو ظاہر کرنے والا، ان کی مغفرت نہیں ہے۔ اور یہ بھی اعلانیہ گناہ ہے کہ رات کو ایک شخص کوئی عمل کرے اور صبح کے وقت وہ یہ کہتا ہے پھرے کہ میں نے رات کو یہ کام کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رات بھر اس کی پردہ پوشی کی، تو صبح کو وہ اللہ تعالیٰ کی اس پردہ پوشی کو ختم کرتا پھرے۔ یہ حدیث پاک ہے کہ رات کو کسی نے گناہ کیا، رب نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا، اور صبح اٹھ کر کے وہ بندہ اپنے ہی گناہ کے بارے میں لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے، تو یہ گناہ کا جو اظہار ہے، یہ اللہ نے جو پردہ فرما رکھا تھا اس پردے کو ایک طریقے سے ہٹانا ہے کہ رب نے چھپا رکھا تھا، اور بندہ اس پردے کو ہٹا کر اپنے گناہ کو باہر کر رہا ہے، چاہے وہ اپنی بیوی کو کیوں نہ بتا رہا ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5721 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2990 ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہنا ہے کہ ایک تیسری قسم سرکش اور بے حیا کی ہے، جو کہ فخر کرتے ہوئے زنا کی باتیں کرتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ، یہ کہتا ہے کہ اس نے اس ملک کا سفر کیا
اور اس ملک کا سفر کیا اور فسق و فجور کی اور عورتوں سے زنا کیا اور اس طرح کی باتیں اور ان پر فخر کرتا پھرتا ہے، ایسے لوگ ہیں، تو ایسے شخص کے متعلق یہ ہے کہ اسے توبہ کا کہا جائے، وہ توبہ نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ جو زنا کرنے پر فخر کرتا ہے تو اس کی حالت اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ زنا حلال سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ جو زنا کو حلال سمجھے وہ کافر ہے۔ شرح ریاض الصالحین جلد 1 صفحہ 116 پر یہ باتیں لکھی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ گناہ کے بھی درجے ہیں، اور گناہ کرنے والے کی معصیت کے وقت اور معصیت کے بعد کی حالت کے اعتبار سے گناہ میں بھی کمی اور اضافہ ہوتا ہے۔ گناہ اپنی جگہ گناہ ہے، لیکن گناہ کے بعد کے جو حالات ہیں وہ گناہ کے درجے کو یا تو بڑھاتا ہے یا گھٹاتا ہے۔ جیسے گناہ کرنے کے بعد آدمی کو احساس سے شرمندگی ہو تو اس گناہ کا درجہ کم ہو جاتا ہے، اور آدمی گناہ کرنے کے بعد اور نڈر ہو جاتا ہے تو وہ گناہ اور اس کے لیے وبال جان بنتا چلا جاتا ہے۔ جی ہاں، تو چھپ کر گناہ کرنے والا اعلانیہ گناہ کرنے والے کی طرح نہیں، اور اسی طرح گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہونے والا گناہ کرنے پر فخر کرنے والے کی طرح نہیں ہے۔ حافظ ابن قیم کا قول ہے کہ اجمالی طور پر فحاشی فساد کے اعتبار سے مختلف مراتب رکھتی ہے، تو عورتوں کے ساتھ خفیہ پوشیدہ دوستی لگانے والا مرد اور مرد کے ساتھ خفیہ دوستی لگانے والی عورت کا شر زنا اور بدکاری کرنے والے مرد و عورت سے کم ہے، اور اسی طرح چوری چھپے گناہ کا ارتکاب کرنے والا اعلانیہ گناہ کرنے والے سے کم گناہ رکھتا ہے، اور چھپا کر کرنے والا لوگوں کو معصیت کر کے خبریں بتانے سے کم گناہ رکھتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے عفو و درگزر سے دور ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری ساری امت سے درگزر کیا گیا ہے لیکن اعلانیہ طور پر معصیت کرنے والے کو نہیں۔ بات لمبی ہو جائے گی، حقیقت یہ سارا جو یہ بیان ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ گناہ کا اظہار یہ گناہ ہے۔ اب جب گناہ کا اظہار گناہ ہے، اور یہ گناہ کا اظہار چاہے آپ کسی کے پاس کر رہے ہوں، اپنے گناہ کے بارے میں کسی کو بتانا، یہ چاہے آپ کسی کو بھی بتا رہے ہوں، یہ گناہ ہے۔ اب جب یہ گناہ ہے تو شادی کے بعد پہلی شب کو اپنی بیوی کو اپنی پچھلی سارے گناہوں کو، کالے کرتوت کو، طرح طرح کے جو ناجائز تعلقات ہیں اس کو بتانا، یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں، نوجوان ہمارا جو اب طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو چھپا کر کے رکھنا مطلب شاید بیوی کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، کہ ہم نے غلطی کی ہے لیکن ان کو بتا نہیں رہے ہیں۔ یہ شاید یہ لوگ سوچتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے، بلکہ اپنے شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ رشتے کو مضبوطی سے آگے بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی پچھلی غلطیوں کو اپنی بیوی کے پاس ظاہر ہرگز نہ کریں۔ اگر آپ ظاہر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ رشتے خراب ہونے کی بنیاد ڈلے گی، وہیں سے ایک بنیاد پڑے گی بری سی، کہ آپ کی بیوی کے دل میں آپ کے لیے رہے گا کہ ہمارا شوہر عیاش تھا، لڑکی باز تھا، طرح طرح سے ان کے ذہن و خیال میں یہ بات گزرے گی۔ پھر ان کو ڈر بھی رہے گا کہ یہ شادی کے بعد بھی پتہ نہیں یہ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا ہے، پتہ نہیں اس کے تعلقات پرانے بنے تو نہیں ہیں۔ تو کئی باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کے رشتے کے لیے نہایت نقصان دہ ہیں، آپ کے رشتے کے لیے ناسور ثابت ہو سکتی ہے یہ بات کہ آپ اپنے پرانے ناجائز تعلقات کو اپنی بیوی کے سامنے ظاہر کریں۔ لہٰذا شرعاً بھی، عقلاً بھی، سماجی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، ہر طریقے سے یہی صحیح ہے کہ اپنی پچھلی کوئی بھی غلطی کو اپنی بیوی کو پہلی رات میں ہرگز نہ بتائیں، اس کے بعد بھی نہ بتائیں، بلکہ پچھلا سب کچھ بھول کر کے شادی کے بعد آدمی کو چاہیے کہ صاف ستھری زندگی گزارے، دونوں ایک دوسرے کا اعتبار حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔